أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہم نے آج کے اس درس میں 19ویں پارے کے آخر میں یہ جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں نون میم لام، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مثالیں بیان کی ہیں انسان کے سمجھنے کے لیے، تو اس انسان کے اس دھرتی اور زمین پر رہتے ہوئے جس قسم کے جانور چھوٹے یا بڑے جن کو یہ دیکھتا ہے، جن کے بارے میں یہ پڑھتا اور سنتا ہے، جن سے اس کا پالا پڑتا ہے بہت ساری شب و روز میں، دن رات میں، تو یہ چیونٹی ہے، بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے نام پر یہ مستقل سورت ہے۔ 19ویں پارے کی آخری آیت ہے اور اس سورت النمل میں یہ آیت نمبر 59 ہے۔ یہاں سے لے کر یہ آیت نمبر 64 اور 65 تک کی جو آیات ہیں ان میں توحید خالص کو ایک ایسے منفرد انداز سے بیان کیا گیا ہے جس کی مثال قرآن پاک کی دوسری کسی سورت میں نہیں ملتی۔ سورہ بقرہ کی شروع میں جو مثالیں بیان کی گئیں ان میں ایک مثال تھی مچھر کی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے، مثالیں بیان کرے، اور ان میں ایک مثال مچھر کی بھی ہے۔ پھر سورہ انبیاء کے آخر میں جو توحید کا ذکر ہوا اور اس کے بعد سورۃ الحج آئی، اور اس کا جب اختتام ہوا سورہ مؤمنون سے پہلے 17ویں پارے کے آخر میں 18ویں پارے سے پہلے، تو جو 17ویں پارے کا آخری رکوع ہے سورۃ الحج کا، اس میں بھی ایک مثال ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، استفعال کا صیغہ ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ذرا سنو، غور سے سنو، اچھی طرح سنو، اور بہت بڑھا دیا، آخر میں مبالغہ کیا اور آخری حد ہے تو کہتے ہیں دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ تو ایک ہے سمع اور ایک ہے استماع۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ بھی ہے، اور یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، قرآن جب پڑھا جائے تو سنو، ہاں مگر فَاسْتَمِعُوا، دل کے کانوں سے سنو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا جب پڑھو تو سب کچھ بھول جایا کرو اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایرا غیرہ بڑا تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو جائے تو لوگ بہت پھیل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تم کو نہیں پتا ہمارے تو اس سے تعلقات ہیں اور اس نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس کے ہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ کچھ سلسلہ بن جائے اور میڈیا والے یا اخبار میں فوٹو وغیرہ آ جائے تو کیا کہنے، اور پھر وہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، یہ لوگ اتراتے پھرتے ہیں۔ تو یہ اللہ بات کرنا چاہتا ہے، اللہ بات کرنا چاہتا ہے تم سے، ہم سے اللہ بات کرنا۔
اگر ایمان ہوتا، تقوی ہوتا، یقین ہوتا تو یقیناً ہم سب کچھ بھول کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، حیرت ہے ان کانوں پہ، حیرت ہے ان جسموں پہ، حیرت ہے ان لوگوں پہ جو گانا تو بڑے شوق اور رغبت اور لذت سے سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے اور پڑھتے ان کا دل نہیں لگتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، فوراً متوجہ ہو جاؤ۔ سورہ حج کا ذکر تھا، آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، توجہ سے سنو۔ تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے بتایا بعوبہ مچھر کی مثال تھی، مچھر کے ساتھ جو چیز لازم ذہن میں آ جاتی ہے مچھر اور مکھی۔ تو اب اللہ تعالی مچھر کی مثال بیان کی صرف نام لے کر، مکھی کی مثال بیان کی توحید کی نسبت سے۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم جن کو پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، دستگیر، غوث اعظم، داتا، غریب نواز، نہ جانے کیا کچھ سمجھتے اور کہتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ان پر، ان کی قبروں اور جگہوں پر چادریں چڑھاتے ہو، کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کے سب مل جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، زندہ مردہ سب جمع ہو جائیں، اپنی ٹیکنالوجی غرب ویسٹ والوں سے کہو روبوٹ تو بنا دیا تم نے، ایک مکھی بنا کے دکھا دو، کلوننگ وغیرہ کرتے ہو، مکھی بنا دو، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے نا، ایک مکھی بنا دو، جیسے اللہ نے مکھی بنائی ہے تم بناؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے جنات، سارے انسان، تمام مخلوقات مل جائے، اجتمعوا لہ، مل کر بھی یہ سارے کے سارے مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ اگلا چیلنج، دوسری بات سنیے، وہ یہ ہے عموماً قبروں پہ اور مزاروں پہ، درباروں پہ ادھر ادھر نظر و نیاز غیر اللہ کی جو ہوتی ہے، وہاں شیرینی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارا چکر ہے ہی پیٹ کا۔ وہ لوگوں کو، انسانی شیطانوں نے سادہ لوح مخلوق کو گمراہ کیا اولیاء اللہ کی محبت میں، نظر و نیاز میں۔ یہ تیجا ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ چہلم ہے، یہ قل ہے، یہ عرس ہے، یہ برسی ہے، یہ ختم خواجگاں ہے، اور یہ کیا ہے، اس پہ غیر اللہ کے نام کی بڑھائیاں، غیر اللہ کے نام کی دہائیاں، غیر اللہ کے نام پہ ہر چیز موسوم مشہور کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سنو، تم بھی سنو، وہ بھی سنیں، ہم بھی سنیں۔ اللہ نے فرمایا میٹھی چیز پہ، کھانے پینے کی چیز پہ مکھیاں بھن بھناتی ہیں، آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ارے مکھی پیدا نہیں کر سکتے، چلو ہم ایک اور بات تم سے کرتے ہیں، اپنے ان مشکل کشاؤں کو جن کو تم پکارتے ہو، یا غرب اور ویسٹ کو جن کو تم سپر پاور کہتے ہو، اور وہ جن کی طرف ہر قسم کی ٹیکنالوجی میں بھکاریوں کی طرح دیکھتے ہو کہ کچھ تمہارے کاسا ایک گدائی میں ڈال دیں تو تم اس کو چوم کا بوسہ دے کے اپنے سینے سے لگا لو، تو ان سے بھی کہو اور ان سے بھی کہو، اور ادھر اپنوں سے کہو جو ایسے سادہ لوگ ہیں،
ایسے سادہ لو ہیں، حی و قیوم ذات کو، حی و قیوم ذات کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہیں، جن کو اپنی خبر نہیں اب تک، وہ تیرے دل کا حال کیا جانے، ان کو تم پکارتے ہو۔ یہ ہم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن سے ہمارا وہ تعلق، ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ قرآن سے وہ تعلق ہمارا رہا ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں رہا تعلق۔ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ دوسری بات جو کی وہ یہ تھی کہ مکھی جو کچھ ان کے سامنے میٹھی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ذرہ چھوٹا سا، مکھی آخر کتنی چیز اٹھائے گی اپنے منہ میں؟ مکھی اگر کوئی چیز مکھی اچک کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبُهُمْ سلب کر لینا، اگر مکھی ان کے سامنے پڑی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز لے لے، يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا تھوڑی سی چیز، لا يستنقذوه منه، تو یہ اس مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، چھڑوا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، جن کو پکارا جاتا ہے وہ بھی ضعیف اور کمزور اور بے بس اور لاچار اور محتاج، کچھ نہیں کر سکتے، اور جو پکارنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی بیچارے 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 اور ناسمجھ ہیں، نادان ہیں۔ اگر نادان نہ ہوتے تو حی و قیوم ذات کو چھوڑ کر مخلوق کو نہ پکارتے۔ تو وہ مچھر کی مثال شروع میں اور درمیان قرآن میں مکھی کی مثال، اور اب آگے چل کر یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں، توحید خالص والی آیات ہیں یہ۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اسی حمد و ثنا کو بیان کیجئے، اور پھر سلام ہو ان اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، یہ سوالیہ جملہ ہے، توحید خالص کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کیا اللہ سب سے بہتر ہے یا وہ جن کو شرک کرتے ہوئے مشرک پکارتے ہیں؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یا وہ جس نے آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اور پھر تمہارے لیے آسمان سے وہ بارش برساتا ہے، اور پھر وہ دیکھیے کہ اس بارش کی برکت سے زمین آباد ہو جاتی ہے، اور زمین ایسی آباد ہوتی ہے، ایسی آباد ہوتی ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ایسے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ، بار بار۔ اور فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، دیکھو اوپر، آسمان کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، دن کی خوبصورتی اور روشنی الگ ہے، تپش الگ ہے، اور رات میں ٹھنڈک الگ ہے، چاند کی چاندنی الگ ہے، ستاروں کا روشن ہونا الگ ہے۔ ہم نے جو آج دعائیں تقسیم کی ہیں ان میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، بینما رجل مستلقٍ نظر الى السماء
نظر الى النجوم والى السماء فقال انی لأعلم ان لك ربا اللهم اغفر لي فغفر له. قرآن نہیں پڑھا جاتا. ماہر القادری رحمت اللہ علیہ کی فریاد گزشتہ درس میں ہم نے کچھ پڑھی تھی. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہ دھو دھو کے پلانے کا ذکر آج ہمارے درس میں ہوگا آگے چل کے. دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں. طوطا اور مینا گھر میں لوگ پالتے تھے نا، تو اس کو بولیاں سکھاتے تھے. بولی تو وہ گفتگو بھی. طوطے اور مینا اب بھی باتیں کرتے ہیں، گھر میں سلام دعا بھی کرتے ہیں. اور اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. ہم نے بتایا کہ آج اگر امت اور ملت کے افراد 60 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کا سروے کیا جائے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنے ارب ہے، اور یہ 60 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں آباد ہیں، اور ان میں بہت سارے ملک وہ ہیں جن کی زبان عربی ہے. یہ وہی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے. تو عربوں میں عرب اور عجمیوں میں عجم، کتنے فیصد ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں؟ پہلے ہے قرآن کا پڑھنا. جیسا بھی پڑھیں بھائی، غلط پڑھیں جیسے بھی پڑھیں، پڑھنے کی بات کرو. کتنے فیصد پڑھتے ہیں پہلے یہ دیکھیے. ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا شعر و شاعری میں بہت دل لگتا ہے. مشاعرہ ہو رہا ہے تو جناب معلوم ہو کہ ہماری پوری کمیونٹی وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور مہنگے سے مہنگا ٹکٹ بھی لوگ دیتے ہیں، اور چیزیں ہیں. اچھا ادھر آئیے تو بزرگان دین کے اقوال ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پہ نور سے پرنور ہیں، مبارک ہیں، ضرورت ہے یقیناً اصلاح کے لیے. اور پھر اور چیزیں ہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کو کہاں رکھا آپ نے؟ قرآن آپ کے گھر میں ہے، آپ کے آفس میں ہے، آپ کی پارلیمنٹ میں ہے، آپ کی عدالت میں ہے، آپ کی پرائمری سیکنڈری اسکول کالج یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہے، آپ کی سیاست میں ہے، آپ کی معاشرت میں ہے، آپ کے سماج میں ہے، آپ کے خاندان میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی گلی میں ہے، آپ کی اسٹریٹ سڑکوں پہ ہے. قرآن کتنے فیصد مسلمان پڑھتے ہیں؟ یہ پہلا درجہ ہے. اگلا درجہ یہ ہے کہ ان تلاوت کرنے والے مسلمانوں میں کتنے فیصد وہ ہیں جو صحیح تلفظ سے قرآن کو پڑھتے ہیں. ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھتے، عین کی جگہ آ نہیں کہتے، قاف کی جگہ کا نہیں کہتے. الحمدللہ کو الحمدللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں. الحمد ہا دو چشمی ہا، پھٹے پرانے کپڑے اور آگ کو کہتے ہیں. الحمد میں اگر آپ نے کہا الحمدللہ تو اللہ کے لیے تمام جتنی بھی آگ ہے سب اللہ کے لیے، جتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اللہ کے لیے. آپ نے اپنا تلفظ صحیح نہیں کیا، قرآن کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھا. ہر کتاب کو شوق سے پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، پابندی سے پڑھا جاتا ہے. اپنی جماعت کے لوگوں کو، جماعت کے کارکنوں کو اور اپنے سب سے کہا جاتا ہے کہ یہ صبح شام پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے
کچھ بھی ہو جائے اس کو پڑھنا ہے. ہم اس تلاش میں ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہو, کوئی عالم ایسا ہو, کوئی خطیب ایسا ہو, کوئی قاری ایسا ہو, کوئی استاد ایسا ہو, کوئی پیر و مرشد ایسا ہو, کوئی مربی ایسا ہو, کوئی دعوت کا کام کرنے والا ایسا ہو, کوئی مجاہد ایسا ہو, کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ قرآن کو پابندی سے روزانہ پڑھنا ہے, صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے, ترجمے سے پڑھنا ہے. کہاں ہے ایسا مسلمان؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ رسمی جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. تلفظ تو ہوا نا, یہ دو باتیں ہوئی. اب آگے چلیے. قرآن کا کتنا حصہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے؟ سورہ بقرہ یاد ہے؟ نہیں. سورہ واقعہ یاد ہے؟ نہیں. سورہ رحمان یاد ہے؟ نہیں. سورہ یاسین یاد ہے؟ نہیں. آخری 4-5 پارے 5 پارے آخری پارہ یاد ہے؟ نہیں. اور فلاں شاعر کا کلام یاد ہے؟ ہاں. ہماری تمہاری نازک مزاجیوں کا اللہ کو اتنا خیال تھا کہ اس نے یہ کہا کہ تم کو قصے کہانی سے دلچسپی ہے نا, قصے کہانیوں سے دلچسپی ہے, افسانے پڑھتے ہو, ہم تمہارا لحاظ کیے دیتے ہیں. لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ہم نے قرآن میں تمہاری دلچسپی کا سامان بھی رکھا ہے, قصے کہانیاں ہیں, یہ تو پڑھو. سورت کا نام ہے قصص, 20ویں پارے میں. اس نیت سے ہی پڑھ لو. نہیں, تم نے نہیں پڑھنا. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیا جاتا ہے. منسٹرز کو جو قسم کھاتے ہیں, قسم کھا کے قوم کو دغا دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, فتنہ پھیلاتے ہیں, شر پھیلاتے ہیں قسم کھا کر. یہ جب قول و قسم لینے کے لیے, اور کچہریوں میں جھوٹے گواہی دینے والے تو 20 ملتے ہیں, 10-20 ہزار 5-10 ہزار روپے تو 10 آدمی گواہی دے دیں گے. ساتوں آسمانوں کا بوجھ ایک جانور نے اٹھایا ہوا ہے, اور صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے کہ جب وہ سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ سبحانک حیث ما کنت, سبحانک ما اعظمک, سبحانک حیث ما کنت, سبحانک. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے وہ جانور جس نے ساتوں آسمانوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, سبحانک 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 سبحانک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کو اس تسبیح پہ اتنا پیار آتا ہے. اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تو میری جو عظمت بیان کر رہا ہے, کاش وہ شخص بھی سن لے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. ساتوں آسمان لرز جاتے ہیں, ساتوں آسمان کانپ جاتے ہیں,
ساتوں زمینیں دہلنے لگتی ہیں جب کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ آج قرآن کتاب ہدایت نہیں رہا، قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن کی فریاد ہے یہ، قرآن کی فریاد۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ہر جلسے کا آغاز تلاوت سے ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہو، ایوان صدر ہو، سیاسی جلسہ ہو، مذہبی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس طریقے پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بے حیا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، نہ چہرے کا پردہ، نہ آواز کا پردہ، نہ آنکھوں کا پردہ، نہ جسم کا پردہ۔ مرد ان کو دیکھ رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور آغاز ہوا ہے اس تقریب کا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ یہ اس سے بڑا سنگین جرم اور کیا ہے؟ مصر کے ایک عالم تھے احمد محمد شاکر، انہوں نے 70-80 برس پہلے لکھا تھا کہ ہمارے مصر میں اللہ کا اور رسول کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے اس کی ایک نئی قسم ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ یہ ہے کہ ڈراموں میں اور جو فلمیں بنتی ہیں ان کا آغاز بسم اللہ اور تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے۔ جلسوں میں تلاوت ہوتی ہے، محفل حسن قراءت بھی ہوتی ہے، قاری اپنی آواز کا جادو جگاتا ہے اور پہلے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے لینے ہیں، اتنے پیسے دینے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بنی اسرائیل کے علماء سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میری آیات کو نہ بیچنا۔ میں لندن گیا، وہاں باتیں دوست کرتے تھے، بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں اور دوسرے شہروں میں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مصر سے قاریوں کو بلاتے ہیں تو پہلے یہ طے ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک رات کا جو پروگرام ہوگا اس کے ہم 2000 پاؤنڈ لیں گے، اور فلاں مسجد میں جو ہوگا اس کی ہم 3000 پاؤنڈ لیں گے۔ پھر مسجد والوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر 1000 پاؤنڈ ملا ہے تو دوسری مسجد والے کہتے ہیں ہم نے 2000 پاؤنڈ دینا ہے تاکہ ہماری ناک اونچی ہو کہ اس مسجد کی کمیٹی اور اس مسجد کے نمازیوں نے اس مسجد کے نمازیوں سے زیادہ پیسہ دیا۔ ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے۔ قرآن کو وہ بیچتے ہیں، یہ خریدتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، اور دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ پڑھنے والا بھی نہیں روتا، اس لیے کہ اس کو پیسوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور زور لگاؤ، اور زور لگاؤ، اور لمبی سانس لو، اور اچھی لے لگاؤ تاکہ یہ خشک ہو کے زیادہ پیسے دیں۔ اور یہ واہ واہ کرنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا پڑھا، اس نے کیا کہا، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان کو اس کی کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ یہ صرف سنتے ہیں اور یہ ذہنی عیاشی ہے۔ گانا سنا نہیں سنا، تلاوت سن لی، اس میں بھی مزہ، اس میں بھی مزہ، اس لیے کہ نہ نیت اور ارادہ ہے عمل کا، نہ نیت اور ارادہ ہے اپنی اصلاح کا، نہ نیت اور ارادہ ہے اللہ کی طرف رجوع کا، نہ نیت اور ارادہ ہے آخرت کا، نہ نیت اور ارادہ ہے قبر کا، نہ نیت اور ارادہ ہے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں یہ اس لیے پڑھا اور سنا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔
नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। हाजी साहब दुकानदार हैं, ताजिर हैं, फैक्ट्री और कारखाने वाले हैं, और कोई भी, किस किस का नाम लिया जाए, हज भी होता है, उम्रे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो लेन देन है, तिजारत है, माल है, उसमें मिलावट, धोखा, झूठ, फरेब। हमने वाकया सुनाया था, लिख के तकसीम भी किया था कि एक बुजुर्ग फलस्तीन से इराक आए थे, गंदम के सौदागर और ताजिर थे, गंदम खरीदी और बोरियों में बांध के वो फलस्तीन चले गए। वहां पहुंचे एक बोरी खोली, गंदम के दाने जमीन पे डाले तो देखा कि चिऊंटियां गंदम के दानों के साथ, हम सूरह नमल पढ़ रहे हैं, चिऊंटी का जिक्र आ गया, वो चिऊंटियां निकल के इधर उधर रेंग रही हैं। इनको बड़ा तरस आया, कहने लगे अरे ये तो बगदाद के गली कूचों की आदि थी, फलस्तीन में कहां मारी मारी फिरेंगी। अरे हमने तो चिऊंटियों को बेवतन और बेघर कर दिया। हमको आपको रिश्तेदारों का ख्याल नहीं है कि रिश्तेदारों में कौन यतीम है, कौन गरीब है, कौन बेरोजगार है, कौन माजूर है, किस पे कर्जा है, कौन परेशानी वाली जिंदगी गुजार रहा है। पड़ोसी की फिक्र नहीं, उम्मत और मिल्लत की फिक्र नहीं। हम अच्छा खाना खा के सो जाते हैं। हाँ, मेरी उम्मत मिल्लत में हजारों ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं। पैसा इधर उधर खर्च किया जा रहा है, जहां नाम होता है और जहां जरूरत है वहां मदद नहीं की जाती। एक वो थे जिनको चिऊंटियों का भी ख्याल था। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेघर कर देता है। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान के घर का चिराग बुझा देता है। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून बहाता है। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान के घर पे हमला करता है। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल और ज़िबा कर देता है। आज मुसलमानों के बच्चों का खून बहाया जाता है। दहशतगर्दी की जद में मस्जिद हो, बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, गुनाहगार हो, बेगुनाह हो, अपना हो, पराया हो, कोई तमीज नहीं, आग लगाई जा रही है। और एक वो थे, चिऊंटी का ख्याल है, इतना ख्याल है, चिऊंटी का ख्याल है। वो सब जमा की, बोरी को बंद किया और जितनी बोरियां 30, 40, 50 खच्चर और गधों पे लेके गए थे, कितने हफ्तों महीनों का सफर, दोबारा वही हफ्तों महीनों का सफर किया और फलस्तीन से बगदाद आए। सारी बोरियां खाली की, दोबारा गंदम भरवाई साफ करके कि कहीं गलती से अरे फिर ऐसा न करना कि बगदाद की चिऊंटियों को फलस्तीन ले जाना, ऐसा जुल्म न करना, वरना अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूं, 100 बार रुलाया जाता हूं। एक बार हंसाया जाता हूं, 100 बार रुलाया जाता हूं। कुरान रो रहा है। कुरान हमारी गली कूचों घरों में, हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में आज रो रहा है। वो कुरान को सही तलफ्फुज से पढ़ना हमने कहा, उसके बाद फिर वो कुरान का कुछ हिस्सा सीने में है महफूज। हर आदमी कहता है हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, तकलीफ है।
اس لیے ہے کہ تم وہ دعا نہیں پڑھتے نا، قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن تو شفا ہے. قرآن میں 6 آیات ہیں، ان کو آیات شفا کہا جاتا ہے. ہماری قرآنی منزل میں وہ لکھی ہوئی ہیں، آیات شفا کہا جاتا ہے ان کو. 6 آیات ہیں. تم کو اس سے کیا غرض ہے نا؟ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی، میرا سب کچھ تیرے قبضہ قدرت و اختیار میں ہے. میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تیرے حکم سے ہو رہا ہے، اور تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ قرآن نے بھی سکھایا ہے. ہر نبی کی جو دعوت ہے قرآن میں اور دعا ہے، اس میں پہلا لفظ جو نبی کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا والا ہے. یوم عرفہ سے زیادہ عظمت والا دن اور کوئی نہیں ہوتا. آقا یہ فرماتے ہیں کہ دعائے یوم عرفہ جو میں نے مانگی، مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے مانگی. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي، صحیح مسلم میں. مجھ سے پہلے نبی بھی یہی کہتے تھے، میں بھی. لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ والے دروس کا سلسلہ جو چل رہا ہے ہمارا، یہ آیات جو سورہ نمل کی پڑھی ہیں، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بار بار یہ کہا جا رہا ہے. ایک آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ خیر اما یشرکون، اور اس کے بعد 5 آیات میں مسلسل یہ کہا جا رہا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہے؟ بالکل نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. لا الہ الا اللہ، سبحانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد. یونس علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو یہ کہا نا، کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین. پہلے کہا نہیں، بعد میں کہا. پہلے کہا لا الہ الا انت سبحانک، پھر کہا انی کنت من الظالمین. اور یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کی یہ حمد و ثنا اتنی پسند آئی، لا الہ الا انت سبحانک.
اللہ نے فرمایا ارے سنو دیکھو لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں یہ نہ کہتے تو قیامت تک ہم ان کو وہیں رہنے دیتے. قرآن پڑھو میاں، قرآن پڑھو اور کچھ بھی پڑھو مگر پہلے قرآن پڑھو بعد میں کچھ اور پڑھو. تم سب کچھ پڑھتے ہو قرآن نہیں پڑھتے. یہ کیسا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ جو دعا میں نے پڑھی نا، عدل پہ تیرے سارے فیصلے ہیں. پھر یہ عرض کیا اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم مبارک کے طفیل دعا اور سوال کرتا ہوں. ہر وہ نام جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے یا آپ نے کسی اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا آپ کے پاس غیب میں ہے آپ نے کسی کو نہیں بتایا یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے. سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. کسی کو آپ نے بتایا ہے وہ بھی نہیں بتایا، اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے وہ بھی، کسی کتاب میں نازل کیا ہے وہ بھی، اپنا نام خود رکھ کے بتایا ہے وہ بھی. ان سب کی برکت سے میں سوال کرتا ہوں. سوال کیا ہے؟ سوال اسی قرآن کے بارے میں ہے جس کو ہم تم نہیں پڑھتے. اسی قرآن کے بارے میں ہے سوال. اتنی لمبی حمد و ثنا بیان کی اللہ کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک. طویل اللہ کی حمد و ثنا، توحید اور قدرت کے دلائل، اسم اعظم کا ذکر، آپ کا وہ نام جو اتنی لمبی تمہید کے بعد کیا مانگا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے اور دل کا نور بنا دے. بہار، نور، روشنی، خوشبو. ہم نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ یہ خوشبوؤں کا سفر ہے. یہ وہ مہک ہے جو کبھی مان نہیں پڑتی. یہ وہ چاندنی ہے جو سدا بہار 14ویں کے رات سے زیادہ روشن رہتی ہے. خالد نے تو کسی اور کے جانے پہ کہا تھا، وہ تو عارضی چیز تھی. تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور. وہ عارضی تھا. یہ وہ چاندنی ہے، یہ وہ چاندنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو سدا بہار ہے. یہ وہ نعمت ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جس کے بعد ملال نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ قرآن کی بہار ہے. تو فرمایا تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری. اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کو پڑھو گے، قرآن سے دل لگاؤ گے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بناؤ گے. یہ بات کسی کو تو معلوم نہیں ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. علامہ نے کہا تھا یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حقیقی قاری عالم وہ ہوتا ہے جو جس کی ذات سے قرآن بولے. اٹھنا بیٹھنا سب کچھ قرآن کی زبان میں وہ گفتگو کرے.
آج اول تو قرآن کی زبان میں گفتگو کون کرے، اور اگر کرے تو کون سنے؟ اس لیے کہ سننے والوں کو مزہ نہیں آتا، داد نہیں ملتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، عرض کی قرآن کو میرے دل کی بہار نور بنا دے، اور مزید یہ فرمایا میری جتنی پریشانیاں ہیں، غم ہے، ہم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، قرآن کے ذریعے سب کو ختم کر دے۔ تو گویا کہ قرآن کے پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ پڑھنے سے مراد ابھی ہم وہی ذکر کر رہے ہیں، ہم نے لکھا بھی تھا اور بتایا بھی تھا۔ ایک ہے دعا اور دعا کے جملوں کو پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے تھوڑی ہیں۔ ہم تو جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، ہم تو دعاؤں کے رٹے لگاتے ہیں۔ یہ نہیں پتا اللہم اغفر لی کا معنی کیا ہے، سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا معنی کیا ہے۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، اور نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اوپر ہمارے ملک میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ پارلیمنٹ کے اوپر لکھو، اس لیے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ کچہری اور عدالت میں جو قانون ہے وہ تو غیروں کا چل رہا ہے نا۔ اور جیسا ہم نے بتایا، سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، جب ججز یا ان کے لاجز وغیرہ بیٹھتے ہیں تو وہ جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو آغاز تلاوت سے ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں۔ مزاروں، قبروں پہ عرس، قوالی وغیرہ ہوتی ہے، اس کا آغاز بھی تلاوت سے ہی ہوتا ہے۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اس دعا میں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غم، ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے۔ تو وہ ہم یہ بات شروع میں کر رہے تھے کہ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنے والے کتنے فیصد ہیں۔ آپ اپنے خاندان کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے محلے کو دیکھ لیں، اپنے شہر کو دیکھ لیں، اپنے پھر ملک کو دیکھ لیں، پھر پورے عالم اسلام کو دیکھ لیں۔ لوگ مسلمانوں کے کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے سینوں میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہے۔ آگے چلیے تو پھر ان پڑھنے والوں میں، صحیح تلفظ سے پڑھنے والوں میں، حفظ کرنے والوں میں، پھر یہ چوتھا مرحلہ یہ آتا ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے فیصد ایسے ہیں جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، جو ہم نے پڑھا کیا کہا ہم نے، ترجمہ سمجھ کے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ کتنے فیصد ہیں ذرا یہ سروے کیجئے۔ ہمارے ہاں تو جو منسٹرز ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، کلمہ بھی نہیں آتا،
قانون کے وزیر ہیں اور نہ جانے بڑے بڑے وہ، ان کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو تعوذ ہے یہ ان کو نہیں آتا۔ اللہ نے بہت پہلے یہ کرم کیا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں، ہم نے گزشتہ برس شب قدر میں وہاں تھا، ایک مسجد میں بیان تھا، تو اس میں یہ بات اللہ نے زبان سے نکلوا دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج شب قدر ہے، اگر اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو نصیب ہو جائے تو وہاں ہم نے یہ بتایا کہ دیکھو قدر والی ذات نے قدر والی رات میں قدر والی کتاب کو نازل کیا، قدر والی ذات نے قدر والی رات میں قدر والی کتاب کو نازل کیا جو قرآن پاک ہے، لیکن یہ نازل کیا بے قدروں کے لیے۔ تو ہم نے ان سے کہا، اپنے آپ سے کہا، اپنے آپ سے کہا، اپنی قوم اپنے ملک کے لوگوں سے کہا، دوسری بات سنو، تم بھی سنو، اوپر کے ایوانوں تک پہنچا دو کہ قدر والی ذات نے قدر والے مہینے میں قدر والی رات میں بے قدروں کو ایک تحفہ دیا، جس تحفے کی بے قدروں نے بے قدری کی۔ شب قدر جیسی قدر والی رات میں قدر والی ذات نے ایک ملک دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر تم ہندوستان سے الگ ہوئے، تم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، اس لیے بنایا کہ اس ملک کا دستور ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ والے دروس میں اس کا تذکرہ بھی ضروری تھا کہ ارے دیکھو قدر والی ذات نے قدر والے مہینے میں قدر والی رات میں شب قدر میں قدر والی نعمت دی بے قدروں کو، تم نے بے قدری کی، اللہ کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، دین اور دین والوں کا مذاق اڑایا، قرآن کو دستور نہیں بنایا، قرآن کو قانون نہیں بنایا، تو اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ مل کے اجتماعی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اس نعمت کی قدر کرو جس کی قدر کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں گی۔ الہ مع اللہ، یہ وہ آیات ہیں سورہ نمل کے آخر میں کہ توحید خالص کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھے، یہ منظر تم دیکھو، دائیں بائیں اوپر دیکھو آسمان کو، سورہ ملک کی آیات ہم نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ ذرا اوپر دیکھو، ثم ارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور، آسمان کو دیکھو، کہیں سلوٹ دراڑ ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ ثم ارجع البصر کرتين، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، ہر مرتبہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری نگاہیں بے بس ہو کے واپس لوٹ کے آ جائیں گی، تمہیں کوئی کمی ٹیڑھا پن کجی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، یہ درخت تم لگا سکتے تھے، یہ خوبصورتی، یہ گرین پن، یہ سبزہ، یہ تم اگا سکتے تھے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بالکل نہیں۔ بل ہم قوم، بلکہ یہ تو ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، زمین پہ تم چلتے پھرتے بستے ہو، سکون سے رہتے ہو، اگر زمین میں ٹھہراؤ نہ ہوتا تم گھر بنا لیتے، آرام سے سو سکتے، آرام سے بیٹھ سکتے، مردوں کو اس میں دفنا سکتے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، نہروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، ندی نالوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، چشموں اور تالابوں کو دیکھو، اور پھر آسمان کو اور پہاڑوں کو دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ سمندر کی تہ میں
کھارا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کھارا میٹھے پہ اور میٹھا کھارے پہ اثر انداز نہیں ہوتا. یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بالکل نہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ تو علم توحید سے غافل ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، وہ جب پکارتے ہیں، وہ جب فریاد بلند کرتے ہیں، فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا حاجت روا، مشکلیں دور کرنے والا مشکل کشا، دستگیری کرنے والا دستگیر دینے والا داتا کون ہے؟ اللہ کے سوا. الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم واعظ و نصیحت حاصل کرتے ہو. اور یہ پانیوں میں، سمندروں میں، خشکیوں میں کون راستوں کا تمہیں علم دیتا ہے؟ اور پھر ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں. جس نے پہلی مرتبہ تم کو بنایا اور پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور دنیا کی زندگی میں تم کو وہ رزق بھی دیتا ہے نا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو. لوگوں، اللہ کے سوا کوئی ہے کہ تم کو رزق دے؟ روزی رزق کون دیتا ہے؟ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی ہے شریک؟ بالکل نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو شرک پہ کوئی دلیل لاؤ. نہیں لا سکتے. توحید خالص کا ذکر ہوا، 65 نمبر کی آیت آئی تو کیا فرمایا؟ سنو، غور سے سنو. الہ مع اللہ، بار بار الہ مع اللہ، بار بار یہ فرمایا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود شریک ہے؟ بالکل نہیں، سبحانہ و تعالی. فرمایا قل، اس سے پہلے لفظ قل نہیں تھا. اللہ اپنی توحید کو خود بیان کر رہا تھا. اس توحید کے بیان میں ایک اہم مرحلہ آیا. وہ اہم مرحلہ، اس کا تعلق عقیدے کی اصلاح سے ہے. اس سورہ مبارکہ کی 65 نمبر کی آیت جب آئی، توحید خالص کے دلائل کے بعد اب ایک اہم بات کی جا رہی ہے. سنو غور سے. اور وہ بات اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ قل، ہم نے تو اپنی توحید کے دلائل بیان کیے، اب آپ ذرا کہیے ان سے. آقا سے محبت کا دعویٰ، عقیدت کا دعویٰ، یہ ایمان کا جز ہی نہیں ہے، ایمان کا مبدا ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس کلمہ مبارکہ کے سفر میں ہیں، اور ہم نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے لازم ہے. محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ نامکمل ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی نشاندہی کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. قل، آپ کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کیونکہ آپ کی نسبت سے لوگوں کے عقیدے بگڑیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ عالم الغیب ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کی باتیں، خبریں، علم غیب جاننے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ.
ذرا جھٹکا بھی دینا ہے نا، تو یہ دیا، ذرا جھٹکا دیا، تنبیہ، وارننگ. وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. جو قبروں میں ہیں ان کو بالکل یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ان کو کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وما یشعرون، آیت نمبر 65 نمل سورت 20واں پارہ. ہمارے ہاں جب تعزیے نکالتے ہیں لوگ اور پھر وہ نیٹی جیٹی کے پل سے نیچے پھینکتے ہیں نا کراچی میں، تو ہم ان سے مذاق میں یہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے ان کو بنایا، پھر ان سے تم نے مرادیں مانگی، ان کو چوما، بوسہ دیا اور ہزاروں لاکھوں روپیہ ان پہ لگایا، اور دن کو جلوس نکالا، اور پھر شام کو ان کو تم سمندر میں گرا دیتے ہو. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے، ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. تم نے اگر حی و قیوم ذات کو پکارا ہوتا تو تمہارا یہ حشر نہ ہوتا. اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کو چوما، اس سے مرادیں مانگی. یہ کیا ہے؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا بھائی؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، وہ حی و قیوم ہے. جو چیزیں ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں، جن کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، جن پہ خود مشکل آتی ہے، جو بیمار ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، جن پہ موت طاری ہو جاتی ہے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں بن سکتے میرے بھائی. وہ تو مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، ہم بھی مخلوق ہیں. وہ بھی اللہ کے محتاج، ہم بھی اللہ کے محتاج، تم بھی اللہ کے محتاج. اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو. یہی وہ دعوت ہے توحید خالص کی جو انبیاء کرام نے دی. اور یہ آیات ہم نے پڑھی، توحید خالص والی آیات، لا الہ الا اللہ والے دروس میں یہی توحید خالص کو ہم بیان کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں. توحید کو اپناؤ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم. اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم. اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم. مبرہ ہے سبحانہ و تعالی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. خرد اور ادراک رنجور ہیں وہاں اس کے ہاں، مہو مہر و ادنا سے مزدور ہیں وہاں. جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں. نہ پرسش ہے رہبان و احبار کی وہاں، نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں. تم اوروں کی مانند، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم،
ابن مریم کی طرح میری شان نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے بڑھائی تھی. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. قولو، یہ کہا کرو عبداللہ و رسولو. تو مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ، جن کی مسدس حالی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی نا، تو اس کے یہ شعر ہیں توحید والے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اردو میں انہوں نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا ہے: میری تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، میری